آج چاند رات تھی۔ نانی کے آنگن میں روشنی کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ حیا ہمیشہ کی طرح اس سال بھی نانی کے گھر آئی تھی، جہاں بچپن کی خوشبو اور پرانی یادیں اس کے استقبال کو بے قرار تھیں۔ صبح آئی تھی اور چاند رات ہمیشہ کی طرح خوشی اور ہنگاموں کی نظر ہو رہی تھی۔ وہ چھت پر اس وقت زارا اور نور کے ساتھ بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی، جب نیچے سے ملازمہ نے اسے آ کر بتایا کہ جہاں بیگم نے سب کو کمرے میں بلایا ہے۔ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئی۔ ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ نانو جان بلائیں اور وہ تاخیر سے ان کے کمرے میں پہنچے، اور نیچے آ کر ہی اسے معلوم ہوا کہ گھر کے سبھی افراد کو کمرے میں بلایا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ یقیناً کوئی ضروری بات یا کوئی ایسا فیصلہ تھا جو نانی سب کے سامنے کرنا چاہتی تھی۔ جہارا بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ گھر کے سبھی مکین پہلے سے ہی کمرے میں موجود ہیں، اور نانو کے پہلو میں بیٹھا ہوا سفیان سکندر ہمیشہ کی طرح موبائل میں گم تھا۔ وہ سلام کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور نور اور زارا بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ جب جہارا بیگم نے اپنی بات کا آغاز کیا: جیسا کہ میں نے پہلے تم لوگوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس عید پر جائیداد کے حوالے سے میں بہت اہم فیصلہ کروں گی، تو آج میں تم سب کے سامنے وہ فیصلہ بھی دہرا دوں گی اور اپنی وصیت کے مطابق تم سب کو کچھ ایسی باتیں کہوں گی جن پر عمل کرنا تم لوگوں کا فرض ہے۔ انہوں نے اپنے کندھے پر پڑی ہوئی شال کو درست کرتے ہوئے کہا، اور سب کی آنکھوں میں بے چینی دوڑ گئی۔ کسی کو بھی قبول نہیں تھا کہ وہ اپنے مرنے کے حوالے سے کسی بھی بات کا ذکر کرتی۔ وہ اس گھر کی جان تھی اور سب سے بڑی خاتون۔ یہ ان کے فیصلے کے آگے ہمیشہ ہی سر تسلیم خم کر لیا جاتا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اصولوں کے مطابق یہ جائیداد تم سب کے بچوں میں بانٹ دی جائے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر نرمی سے بات کا آغاز کیا، جب سرفراز صاحب نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے بی جان؟ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اپنی وصیت کا ذکر نہیں کیا تھا، اور آج ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سب کے دل کو ہی عجیب سا دھچکا لگا۔ سرفراز صاحب ان کے چھوٹے بیٹے تھے اور ان کے بے حد قریب تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میری موت ہونے والی ہے، یہ ایسی وصیت ہے جو میری زندگی میں ہی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور سب نے زیر لب انشاءاللہ کہہ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ حیا اور سفیان کا نکاح کر دیا جائے، اور اس کے بعد ہی ان دونوں کے حصے کی جائیداد کو ان میں تقسیم کیا جائے۔ بظاہر انہوں نے بہت نرمی سے کہا تھا، لیکن ان کی بات سن کر سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا سفیان سکندر کو، جو حقیقت میں انہیں دیکھتے ہوئے اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ آج تک گھر کے بڑے افراد بھی ان کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کر پائے تھے، لیکن سفیان کی بات اور تھی۔ وہ ان کا بڑا اور لاڈلا پوتا تھا۔ میں نے اتنی مشکل بات نہیں کی کہ تمہیں سمجھ نہ آئے۔ حیا تو ابھی تک سکتے میں تھی، جبکہ گھر میں سے کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اس بات کا ذکر کریں گے۔ وہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے مخالف تھے، ان کے مزاج آپس میں نہیں ملتے اور دونوں کے درمیان شدید ترین نفرت پائی جاتی۔ انہیں تو بچپن میں بھی کبھی ایک ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں پایا گیا تھا، اور کجا وہ دونوں نکاح کر کے ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہو جاتے۔ میں آپ کی نواسی سے شادی نہیں کرنے والا۔ آپ جانتی ہیں کہ کتنی منہ پھٹ اور آزاد طبیعت کی لڑکی ہے یہ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا، اور اس نے کمرے میں بیٹھے ہوئے بڑوں کا بھی لحاظ نہ کیا۔ تو میں کون سا تمہارے لیے مری جا رہی ہوں؟ بندر جیسی شکل ہے تمہاری، مجھے تو خود تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ وہ مہندی سے بھرے ہوئے ہاتھ لے کر باقاعدہ اس پر برس پڑی۔ حیا، خاموش ہو جاؤ۔ شائستہ بیگم کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا مداخلت کرنا۔ ہرگز نہیں ماما، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی، چاہے پھر مجھے مرنا ہی کیوں نہ پڑے، اس نے ہٹ دھرمی سے کہہ دیا۔ دیکھا دی جان، آپ نے یعنی کہ آپ میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس ہے مجھے آپ پر۔ وہ دکھ بھری نظروں سے جہارا بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ ہے وہ خود حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس ساری بحث و مباحثے میں زارا کے دل کی دھڑکنیں عروج پر تھی۔ کچھ لمحے پہلے جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی، وہ جیسے اس کے چہرے سے چھین لی گئی۔ اس کے سامنے ہی بیٹھا شخص کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ سفیان سکندر اس کا خواب نہیں تھا، اس کا جنون تھا، ایسا جنون جسے ہر حال میں اسے اپنا بنانا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتا تو پھر دوسرے کو اس کے حصے کی جائیداد بھی دے دی جائے گی، اور اگر دونوں ہی راضی نہیں ہوں گے تو ان کے حصے کی جائیداد میں ٹرسٹ کو دے دوں گی۔ اس بار انہوں نے قدرے سختی سے کہا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ مزید اس کمرے میں اس بحث کو تول نہیں دینا چاہتے۔ جا سکتے ہیں آپ لوگ۔
سب کو حیرت میں مبتلا چھوڑ کر انہوں نے جانے کا حکم دے دیا اور وہ سب خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ لاؤنج میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ بابا، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں اپنی زندگی کو یوں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ اور سرفراز صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں سمجھانے کی اس نے کوشش کی، جب انہوں نے خاموشی سے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور وہ غصے سے پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ سیڑھیوں کے قریب ہی اس نے غمگین سی شکل لیے زارا کو کھڑے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کی نمی کو وہ کافی دیر دیکھتا رہا۔ حیا سے بہتر تھا کہ دی جان اس کا رشتہ زارا سے کر دیتی، اور کمرے میں جاتے ہی حیا شائستہ بیگم پر برس پڑی۔ امی، ہم ابھی گھر چلیں گے، مجھے نہیں رہنا نانوں کے گھر۔ پاگل مت بنو حیا، تم کیسے اپنا حق کسی دوسرے کے حوالے کر سکتی ہو؟ جائیداد اور پیسے کی طلب کسی نہیں ہوتی، اور یہ شائستہ بیگم کے بچوں کا حق تھا۔ میں زمینوں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی ماما، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے تھامتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ دیکھو میری جان، نکاح دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد تمہیں تمہارے حصے کی جائیداد مل جائے گی، پھر تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ ان کا بھتیجا انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ سفیان بھی حیا کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح زبردستی رشتے کو مسلط کر دینے سے وہ دونوں کی زندگی کو تباہ کر دینے کے حق میں نہ تھی، لیکن یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ جہاں آرا بیگم کبھی بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ آپ ابھی جا کر نانو سے بات کریں گی، انہیں سمجھائیں گی کہ آپ کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ اس نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار امی سے بات کر لیتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانے گی۔ وہ بھی اپنی ماں کے سامنے بے بس تھی، جبکہ دوسری طرف سرفراز صاحب اور ان کی بیگم بھی مسلسل سفیان پر یہی دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ حیا سے نکاح کے لیے مان جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ چاند رات کی خوشیاں ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ زارا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شائستہ بیگم دستک دیتے ہوئے جہارا بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کا چہرہ دیکھ کر ہی جہارا بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس سلسلے میں یہاں آئی ہیں، اور انہوں نے اسے دیکھتے ہی کتاب کھول لی۔ امی، ایک بار میری بات سن لیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ اس میں بچوں کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ وہ ان کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ ان کی نظریں اس وقت کتاب پر جمی ہوئی تھی۔ میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، کلید ہے، اور کل شام ہی سادگی سے گھر میں ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کر دی جائے، یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ شائستہ بیگم حیرت سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے ان کی ماں کو اتنی جلد بازی کیوں تھی۔ امی، خدا کے لیے اتنی جلد بازی میں فیصلہ مت کریں، بچوں کو اسپیس دیں، انہیں ٹائم دیں تاکہ وہ اپنے اس نئے رشتے میں خود کو ڈھال سکیں۔ آپ جانتی ہیں سفیان کے مزاج کو۔ ٹھیک ہے، میں اتنا کر سکتی ہوں کہ عید کے تیسرے دن ان دونوں کا نکاح اور سادگی سے رخصتی کر دو، اور ویسے بھی مجھے یقین ہے حیا کے ددیال والے ہرگز اس کی اس خوشی میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو پھر تمہیں اتنی مشکل کیوں درپیش آ رہی ہے شائستہ؟ شائستہ بیگم زیادہ بحث نہیں لگا سکتی تھی۔ انہیں جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا تھا، اور اگر جائیداد ان کے بھائیوں کے پاس جاتی پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کے حصے کو ان کی ماں ٹرسٹ کے حوالے کر دیں گی، اور جو انہیں ہرگز بھی قبول نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں باہر چلی آئی، اور آتے ہی انہوں نے حیا کو بتا دیا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ عید کے تیسرے دن ان دونوں کا نکاح اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہے، لہٰذا اسے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ فیصلہ سرفراز صاحب کے سماعتوں تک بھی پہنچ گیا تھا۔ جہارا بیگم کے 3 بچے تھے، اور سب سے بڑا جہانگیر، اور ان سے چھوٹی شائستہ، اور پھر سرفراز۔ سفیان سرفراز کی اکلوتی اولاد تھا، جبکہ جہانگیر صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، اور زارا اور نور دونوں جڑواں بچیاں تھیں، اور ان دونوں کو اولاد کافی عرصے بعد ہوئی تھی، لہٰذا ان کی دونوں بیٹیاں عمر میں سفیان سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک گھر میں رہتے ہوئے زارا نے کب خاموشی سے سفیان کو دل دے دیا اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ بچپن سے ہی کافی جنونی اور لڑاکا ٹائپ لڑکی تھی، شدت سے اپنی چیزوں پر قبضہ جمانے والی، اور اس کی یہی عادت گھر میں اکثر لڑائی کا باعث بنتی۔ جبکہ دوسری طرف شائستہ بیگم کی شادی ان کے کزن سے ہوئی تھی، جن کا شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انتقال ہو گیا، سو ان کے جینے کا واحد سہارا بھی صرف حیا تھی۔ حیا کو کافی مایوسی ہو رہی تھی، اور اس وقت اسے کوئی بھی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس شخص سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ میں زہر لے لوں، اس نے شدت سے روتے ہوئے سوچا، اور پھر ٹیرس پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسے اس نے سب کے سامنے شادی سے انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ حیا کو بالکل پسند نہیں کرتا،
बचपन से ही उसका रुझान ज़ारा और नूर की तरफ ज़्यादा था, जबकि हया को हमेशा इग्नोर करता और छोटी छोटी बात पर लड़ाई, तंज और अक्सर ही उसके गुस्से का शिकार हो जाया करती। और यही बात थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता सुफियान से दूर होती चली गई। नानों के घर आने के बाद भी वो सुफियान की जानिब से मुकम्मल गाफिल रहती। उस वक्त अगर उसके सामने उम्मीद का कोई सिरा था तो वो सुफियान था, जिसके साथ हाथ मिलाकर वो इस रिश्ते से छुटकारा पा सकती थी। ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और उस वक्त से उसे सुफियान सिकंदर की ज़रूरत थी। अपने कमरे में आते ही उसने दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह खुद पर ओढ़ लिया और कमरे से बाहर निकल गई। ज़िंदगी में पहली बार वो खुद से सुफियान के कमरे में जा रही थी और उसका दिल अजीबो गरीब अंदाज में धड़क रहा था। न जाने उसके कमरे में जाने पर सुफियान कैसा रिएक्ट करे। आहिस्तगी से कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि कमरे का दरवाज़ा खुला है। वो कमरे में दाखिल हो गई। मुकम्मल खामोशी थी और वो कमरे में कहीं भी नहीं था, जबकि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। वो कुछ देर बेड पर ही बैठ गई। आज हर हाल में उसे सुफियान से बात करनी थी। वही था जो उसकी ज़िंदगी बचा सकता था, वरना वो जानती थी कि घर के अफराद उसे ज़बरदस्ती सुफियान के सर पर थोप देंगे और सिर्फ जायदाद के लालच के लिए। कुछ ही देर के बाद सुफियान बाहर आया तो उसे बेड पर बैठा हुआ देखकर हैरत ज़दा रह गया। तौलिए से बाल साफ करता हुआ हाथ एक पल के लिए रुक गया। आंखों में हैरत थी। वो जल्दी से उसे देखते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन देखो तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। इस वक्त हम दोनों ही सेम कंडीशन से गुजर रहे हैं। उसके चेहरे पर मुकम्मल साजी, संजीदगी और हमेशा रहने वाली मासूमियत कायम थी। सीने पर बाजू लपेटते हुए वो एतमाद से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, और तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इस मामले में हमारा कोई साथ नहीं देगा। उसने नरमी से बात का आगाज़ किया। अब ये मत कहना कि मैं दी जान को इनकार कर दूँ। उसकी तमहीद सुनकर वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ। मैं तुमसे ये नहीं कहने आई सुफियान, बल्कि मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ। मेरे ख़्याल में हमें निकाह कर लेना चाहिए, और निकाह के साथ रुखसती भी। और सुफियान ने हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया बेड पर उछाल दिया। एक कदम उसके करीब आकर वो उसकी आंखों में देख रहा था। तुम्हारी ख्वाहिश बदल गई होगी, लेकिन मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। उसकी आंखों में तंज था और हया को उस वक्त वो जहर से ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसी कोई भी बात करने से पहले अपनी शक्ल आईने में देख लिया करो। तुम अभी जाओ मेरे कमरे से। उसने हाथ का इशारा करते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा, और वो भी अटक गई। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है सुफियान सिकंदर, मैं उसे हल किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसकी आंखों में नमी उतर आई और सुफियान उसे देखता रहा। कल हम निकाह करेंगे और इसके बाद हम नानो जान से ये कहेंगे कि हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। मुझे मैक्सिको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और यही मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। सुफियान उसके इस ख्वाब से पहले भी वाकिफ़ था। मुझे भी बिज़नेस के हवाले से दुबई जाना है। तुम्हारा एडमिशन करवाने के बाद मैं वहाँ से दुबई चला जाऊँगा। मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग हो जाएगी और तब तक जायदाद भी हमारे नाम मुंतकिल हो जाएगी। फिर हम अपने फ़ैसले में आज़ाद हैं। यह आइडिया बुरा नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार वो एक ही फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हुए थे। हया ने चमकती हुई आंखों से उसे देखा। देख लो कैसा धमाकेदार आइडिया लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। और सुफियान उसे देखते ही मुस्कुरा पड़ा। चलो इसी बहाने उन दोनों के दरमियान मौजूद नफ़रत में दरार तो पड़ी। अब इस बात के बारे में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। दोनों ने बैक वक्त कहा और फिर एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखकर दूसरे ही लम्हे जोरदार तरीके से हंसते थे। सुफियान ने डन कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने उसकी हथेली पर अपना हाथ दे मारा। उन दोनों के दरमियान डील हो चुकी थी और अब उसी डील पर अमल पैरा होना था। वो वापस अपने कमरे में आ गई और इस बार उसके चेहरे पर इत्मीनान था। सोने के लिए लेटने से पहले उसने दिल में इस बात का पुख्ता इरादा कर लिया था कि सुबह उठते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनानी है कि वो निकाह के लिए मान चुकी है। वो समझ रहे थे कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मुकद्दर उन दोनों के साथ ऐसा खेल खेलने वाला था जिससे वो दोनों ही अनजान थे। ज़हरा को एक अरसा हो चुका था और सुफियान सिकंदर को अपने दिल में बसाए हुए उसे पुख्ता यकीन था कि सुफियान उसी का मुकद्दर है, लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों के दरमियान हया आ गई। आज तक सुफियान ने ना ही उसे पसंदीदगी का इजहार किया था और ना ही वादे किए थे, लेकिन वो उसके चेहरे के तासुरात से ही अंदाज़ा लगा चुका था
کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ اس کی لو دیتی آنکھوں کی تپش، اس کا سفیان کا خیال رکھنا اور سارا دن اس کے ارد گرد منڈلاتے رہنا، اسے مکمل یقین تھا کہ سفیان اس کی محبت کی حامی بھرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے گا۔ میں تمہیں ہرگز کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، سفیان چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے، سوچتے ہوئے اس نے اذیت سے آنکھوں کو موند لیا۔ صبح اس کے لیے حیرت انگیز تھی۔ حیا نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، جبکہ دوسری جانب سفیان نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ناشتے کی ٹیبل پر زارا سفیان کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھ سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اس شخص سے یہ امید نہ تھی، جبکہ سفیان نے حیرت سے اس کی بھری بھری آنکھوں کو دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بچے میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے، دی جان کا لہجہ پرمسرت تھا۔ انہوں نے گھر کی خواتین کو تیاریوں کا حکم دے دیا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی نواسی اور پوتے کی شادی میں دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں۔ حیا خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ زارا بس دکھ سے سفیان کو دیکھتی رہی اور اسے یقین نہ تھا کہ سفیان مان جائے گا۔ شائستہ بیگم تو خود حیرت اور بے یقینی کا شکار تھی۔ اگر وہ ہنسی خوشی سفیان کے ساتھ اس رشتے میں باندھ جاتی تو اس سے زیادہ ان کے لیے خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ زارا اس وقت چھت پر بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ دل میں ایک کوہرام برپا تھا اور آنکھوں میں حیا کے لیے نفرت۔ سفیان کو اس کی دلی حالت کا اندازہ تھا، گو کہ زارا نے آج تک زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کے جذبات کو سفیان سے چھپایا بھی نہ تھا۔ لیکن سفیان کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ کیا بات ہے، پریشان ہو زارا؟ اس نے آہستگی سے پلٹ کر دیکھا تو سفیان اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھر آئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے دل پھینک قسم کے مرد ثابت ہوں گے۔ کل تک آپ کو جس لڑکی سے نفرت تھی، آج آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا تلخ لہجہ سفیان کو پسند نہیں آیا، لیکن اس وقت اس کی دلی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ تم صرف اپنے دل میں غلط فہمی پال رہی ہو زارا، یہ شادی ایسی شادی نہیں ہے۔ وہ زارا کا دل رکھنے کے لیے اسے تسلی دینے لگا۔ حیا اور میرے درمیان پسند کی شادی نہیں ہو رہی، بس دی جان کی مرضی کے مطابق ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے۔ میرے دل میں حیا کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور زارا کی آنکھوں میں اطمینان اتر آیا۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے اور نہ ہی اس سے محبت کریں گے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے سفیان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آخری سیڑھی پر کھڑی ہوئی حیا بس ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ آئی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ زارا سفیان کو پسند کرتی ہے اور یہ سب کچھ اس کے لیے خاصا عجیب تھا۔ میری بلا سے، چاہے وہ جسے مرضی پسند کرتا پھرے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے بے فکری سے سوچا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے خیال میں نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں، چلو نیچے چلتے ہیں۔ زارا کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس نے نیچے کی جانب قدم بڑھا دیے اور وہ وہیں کھڑی اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ اس شخص کی موجودگی بھی اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ عید کے دوسرے دن ہی ان دونوں کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ سارے گھر کو بہترین طریقے سے سجا دیا گیا اور اسی رات گھر میں ایک مہندی کا چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا، جس میں زارا کو سفیان کے نام کی مہندی لگا دی گئی۔ الجھن زدہ ذہن کے باوجود اس نے اپنی شادی کی تقریبات کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ وہ کوئی بھی خوشی ادھوری نہیں چھوڑتی تھی۔ اب جب کہ سفیان کے ساتھ اس کا معاملہ طے پا چکا تھا تو بلا وجہ سوگ اور اداسی اسے منظور نہ تھی۔ زارا نے وقتی طور پر اسے بول چال مکمل طور پر ترک کر دی اور اس وقت وہ مہندی لگوا رہی تھی جب زارا اس کے کمرے میں آئی۔ اس کی ہتھیلی پر لکھا ہوا سفیان کا نام اسے آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ نفرت سے اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے منہ پھیر لیا۔ حیا نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ چند دنوں کے لیے ہی صحیح، لیکن یہ نام تمہاری ہتھیلی پر لکھا جا چکا ہے، لیکن اسے اپنی ذہن اور دل پر لکھنے کی غلطی مت کرنا۔ نفرت بھری نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا اور حیا اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آج سے پہلے وہ دونوں اچھی دوستیں تھیں۔ ان دونوں کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن ایک پل میں ہی رشتوں کے بدل جانے پر زارا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں ہاتھوں پر لکھے ہوئے ناموں پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ لکیروں میں سجے ہوئے نام ہماری زندگی میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ زارا خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اس کے مہندی کے فنکشن کو بھی زارا نے اٹینڈ نہ کیا تھا، بس وہ اپنے کمرے میں لیٹی رہی اور دوسرے دن ان کے نکاح کا فنکشن تھا۔ آج وائٹ کلر کے شرارے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے مکمل طور پر دلہن کی طرح تیار کیا گیا اور گھونگھر پر لکھا ہوا سفیان کا نام
اس کے چہرے پر خوبصورتی سے پھیلا دیا گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کتنی ہی دیر خود کو آئینے میں دیکھ کر سراہتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح کا شور اٹھا اور اسے باہر لاؤنج میں صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا، جسے خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا۔ اس کا دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ چاہے یہ رشتہ کچھ دنوں کے لیے ہی ان دونوں کے درمیان قائم ہو رہا تھا، لیکن وہ نکاح کی اہمیت سے منحرف نہ تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نکاح کا رشتہ کس قدر مقدس ہوتا ہے۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل سے گزرنے کے بعد سفیان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا اور کتنی ہی دیر اس کے حسین چہرے کو وہ دیکھتا رہا۔ لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنے رشتے کو بالکل نارمل ظاہر کرنا تھا، اور یہ حقیقت کی زندگی میں پہلی بار حیا کا چہرہ اس کا دل دھڑکا دینے کے باعث بنا تھا۔ دوسرے ہی پل اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا اور وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کی من پسند بیوی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور اسے رخصت کر کے سفیان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جسے خوبصورت گلابوں سے سجا دیا گیا تھا۔ اس موقع پر اسے اپنے باپ کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد رشتوں کو ایک ایک کر کے اس نے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر بیٹھتے ہوئے اسے عجیب سی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد نہ جانے دل میں کس طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ شاید یہ رشتے کی طاقت کا اثر تھا کہ وہ سفیان کے بارے میں ایک اور طرز سے سوچنے لگی، یعنی اب وہ اس کا شوہر تھا، قانونی اور شرعی طور پر اس کا حقدار۔ تھوڑی دیر کے بعد سفیان کمرے میں داخل ہوا، لیکن تب تک وہ چینج کر چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے میک اپ کو صاف کر رہی تھی اور سفیان کو اندازہ تھا کہ وہ اس کے انتظار میں نہیں بیٹھے گی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس وقت وہ اپنے بالوں سے الجھ رہی تھی۔ لاؤ مدد کر دوں تمہاری، اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ سفیان کو اچھا نہیں لگا تھا اور اس طرح اس کا ہاتھ جھٹکنا، سو وہ خاموشی سے چینج کرنے کے لیے چلا گیا اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ویسے بھی اسے حیا سے شدید قسم کا لگاؤ نہ تھا۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو تم اس بیڈ پر سو سکتی ہو، اس نے سونے سے پہلے اس کی جانب دیکھ کر کہا، اور حیا اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی، لیکن تمہارے پاس صرف ایک دن کا وقت ہے، اس کے بعد ہم میکسیکو چلے جائیں گے۔ تم نے ساری تیاریاں کمپلیٹ کر لی ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، سب کچھ کمپلیٹ ہے، وہاں میرا دوست رہتا ہے اور میں نے اس سے بات کر لی ہے، چاہتے ہی تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اور وہ حقیقت میں خوشی سے چہک اٹھی۔ تم بہت اچھے ہو سفیان۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سفیان سکندر کی تعریف کی تھی، اور وہ بھی اپنی خوشی میں خوشی سے چہکتے ہوئے۔ وہ صوفے پر لیٹ گئی اور بس 2 راتوں کی بات تھی، اور پھر وہ میکسیکو چلی جاتی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد نہ ہی گھر کے اصولوں اور قوانین ہوتے اور نہ ہی قید زدہ زندگی جو اسے سفیان سکندر کے ساتھ رہ کر میسر آنی تھی۔ سفیان کافی دیر اس کی خوشی سے چہکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، لیکن سفیان کو اس کی آزادانہ طبیعت سے نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ حیا میں لپٹی ہوئی لڑکیوں کو ہی پسند کرتا تھا، جنہیں بس گھر سنبھالنا آتا ہو اور کم بولنا آتا ہو اور تابعداری ظاہر کرتی ہوں۔ اگلی صبح ہی اس نے گھر میں اس بات کا ذکر کر دیا کہ وہ دونوں ہنی مون کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ ساری تیاریاں کمپلیٹ ہیں، گھر والوں کو بس آگاہ کرنا تھا۔ دی جان تو اپنے پوتے کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر ہی نہال ہو چکی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، جہاں دل چاہے ہنی مون مناؤ، لیکن مجھے بہت جلد خوشخبری سننی ہے۔ حیا تو بس حیرت اور بے یقینی سے نانو کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ابھی شادی کو محض 1 رات گزری تھی اور ان کی پوتے کی ڈیمانڈ بھی شروع ہو گئی۔ اسے عجیب سی کوفت ہونے لگی۔ آپ فکر ہی نہ کریں دی جان، اس کام کے لیے آپ کا پوتا ہے نا۔ بے باکی سے حیا کو دیکھتے ہوئے اس نے آنکھ ونک کی اور وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ گھبراہٹ سے پل کو کچھ اگاتے ہوئے اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور سفیان کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار اسے حیا میں ایک شرماتی ہوئی مشرقی لڑکی دکھائی دی تھی۔ گھر والوں سے اجازت لے کر وہ اگلے ہی دن شام کی فلائٹ سے نکل گئے۔ سب انہیں ایئرپورٹ پر الوداع کرنے کے لیے آئے تھے۔ زارا نے آگے بڑھتے ہوئے سفیان کے ہاتھ تھام لیے، جبکہ حیا ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ محض دکھاوا نہیں، اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں زارا کہ ہمارے درمیان محبت اور قربت نہیں ہے، اس کے باوجود تمہیں جو لگتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا اور زارا نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
مجھے آپ پر اعتماد ہے، میں آپ پر شک نہیں کر سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ جلدی واپس لوٹ آئیں گے اور تب تک اس بے نام سے رشتے سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ حیا کتنی ہی دیر ان دونوں کو دیکھتی رہی تھی اور وہ ان دونوں کی باتیں نہیں سن رہی تھی، لیکن زارا کے چہرے سے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے برا لگا، اتنا کہ اس کا دل چاہا کہ وہ زارا کا سر پھاڑ دے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اس نے اسامہ سے مکمل انفارمیشن لے لی تھی۔ اسامہ کو ایک عرصہ ہو چکا تھا کہ میکسیکو میں رہتے ہوئے اور وہ وہاں کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسامہ کی وہاں موجودگی اس کے لیے آسانی کا باعث بنی۔ وہاں پہنچتے ہی اسامہ نے ریسیو کرنے کے لیے آ گیا۔ سفر کے دوران وہ اس کے قریب ہی پھولا ہوا منہ لے کر بیٹھی رہی اور نہ ہی حیا نے اسے مخاطب کیا اور نہ ہی سفیان کو اس کے غصے اور ناراضگی کی سمجھ آئی۔ ان دونوں کو وہاں ہوٹل کے روم میں اکٹھے رہنا تھا۔ اب اسامہ کے سامنے وہ اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ آپ لوگ بے فکر ہو کر یہاں پر اسٹے کریں، میں صبح مزید انفارمیشن لے کر آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ اسامہ خود بھی یہاں پڑھنے کی غرض سے آیا تھا۔ اس کے اور سفیان کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ یعنی اب تمہارے ساتھ مجھے دوبارہ ایک ہی کمرے میں رہنا پڑے گا؟ اس نے تیکھی نظروں سے سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ رہنے کا، بس 2 دن کی مجبوری ہے۔ اس کا پرسکون لہجہ دے کر حیا کو کافی غصہ آیا۔ صرف چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کی جانب باقاعدہ انگلی لہراتے ہوئے حیا نے اسے وارننگ دی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ زارا تم سے کس سلسلے میں بات کر رہی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان جیسا بھی تعلق ہو، اس سے کیا مطلب؟ اور سفیان کی سمجھ میں اب آیا تھا کہ وہ پورا راستہ منہ پھلا کر کیوں بیٹھی رہی۔ زارا اور میرے درمیان کس ٹائپ کا تعلق ہے، اس سے تمہیں بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھی؟ اسے غصے میں کہتا ہوا چھوڑ کر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ سفر کی کافی تھکاوٹ تھی اور اس تھکاوٹ میں دونوں کو آرام کی سخت ضرورت تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حیا بھی فریش ہو گئی اور کھانے کا آرڈر دے دیا۔ ہوٹل کے ویٹر کو اندازہ نہ تھا کہ وہ مسلم کپل ہیں، سو ان کی ڈرنک میں وہ وائن ملا کر لے آیا۔ پاکستان کے مقابلے میں وہاں کی چیزیں حیا کو کافی بدمزہ لگ رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، اس سے پیٹ بھرنا تھا، سو وہ خاموشی سے کھاتی رہی۔ ویسے بھی اس شخص کے سامنے وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے سفیان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈرنک ان کے ٹائپ کی نہیں ہے، وہ کوئی عام مشروبات نہ تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ویٹر کو واپس بلا لے اور اس کو کہے کہ پھر اگلے ہی لمحے وہ رک گیا اور سوچنے لگا کہ اسے خود ہی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے۔ کافی تیز بنتی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں اس کی تیزی کہاں تک کام آتی ہے۔ وہ بھی خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد ڈرنک اٹھا چکی تھی۔ جیسے ہی سفیان نے اسے ختم کیا، حیا نے لبوں سے لگا لیا۔ اس کا ذائقہ اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن سفیان کے سامنے وہ اسے واپس نہیں رکھنا چاہتی تھی، سو ایک ہی گھونٹ میں اپنے حلق میں اتار چکی تھی اور سفیان کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ حیا کو اس معاملے کے متعلق ذرا بھی علم ہوگا۔ اس نے بھی پہلی بار اس ڈرنک کا استعمال کیا تھا اور حیا نے بھی پہلی مرتبہ۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی معمولی سی غلطی ان کو کس موڑ پر لے آئے گی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد حیا کو عجیب و غریب احساسات گھیرنے لگے۔ اسے گھٹن ہونے لگی اور اگلے ہی لمحے اس کا دماغ جیسے بے قابو ہو گیا۔ سفیان کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ مجھ سے نفرت کرتے تھے؟ سفیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ خود جو اس کی نشیلی نظروں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ حیا پر نشہ طاری ہونے لگا ہے۔ تمہیں ریلیکس کرنا چاہیے، میرے خیال میں تم تھک چکی ہو۔ وہ خود بھی حیا سے دور رہنا چاہتا تھا اور اسے بھی خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے گرے باندھ سے تھام چکی تھی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، سمجھے؟ میں سب سے خوبصورت ہوں، زارا سے بھی زیادہ۔ دیکھو مجھے، میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے وہ اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہہ رہی تھی۔ اور میرے ہونٹ گلابی۔ اس نے اپنی انگلی کو اپنے لبوں پر سجا دیا۔ ڈھیلے ڈھالے سے شرٹ ٹراؤزر میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اس وقت وہ بے پناہ معصوم اور حسین لگ رہی تھی، اور سفیان اس کے گلابی لبوں کو دیکھتا رہا۔ وہ بہکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ بہک رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ اس کے قریب تھی اور اگلے ہی پل حیا نے وہ گستاخی کی جو سفیان کی دھڑکنوں کو بڑھا چکی تھی۔
اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اپنے لب اس کے گال پر رکھ دیے اور وہ مہکتے ہوئے اس کی باہوں میں بکھرتی چلی جا رہی تھی اور سفیان خود اس کے حسین روپ سے بہکتا جا رہا تھا۔ میرے بالوں کو سنوارو، اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھتے ہوئے اس کے دوسرے ہاتھوں کو وہ آہستگی سے اپنے بالوں میں پھیرنے لگی اور سفیان نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں الجھتی چلی جا رہی تھی۔ انہیں کسی چیز کی پرواہ بھی نہ تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، زارا سے بھی زیادہ۔ تمہارے ہونٹ بہت گلابی ہیں اور تمہاری آنکھیں بہت نشیلی۔ وہ خود کو اس کے بالوں کی خوشبو اور اپنے وجود کو اس میں اتارتے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اگلے ہی پل اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں بکھرتی چلی گئی اور ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں دھڑک رہی تھی۔ محبت بھرے جذبات ان پر اس شدت سے حملہ آور ہوئے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ سارے وعدے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ان کے جسموں نے ہر حد کو پار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی روح سے ملنا چاہا۔ اپنی شدتوں کو ایک دوسرے پر لٹا دینے کے بعد وہ ایک دوسرے کی باہوں میں ہی سو گئے، یہ جانے بغیر کہ آنے والا سورج ان کے لیے ایک بار پھر ہنگامہ لے کر آئے گا۔ صبح سب سے پہلے حیا کی آنکھ کھلی اور اپنے بھاری سر کو تھامتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کا منظر دیکھنا چاہا اور اگلے ہی پل وہ حواس باختہ ہو کر اٹھی۔ سفیان نے اسے اپنی باہوں سے لپیٹ رکھا تھا۔ حد سے زیادہ سفیان کے قریب تھی وہ اور حیرت بھری نظروں سے سفیان کی شرٹ لیس وجود کو دیکھ کر اس نے خود کو دیکھا۔ اس کے جسم پر سفیان کی شرٹ تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جلدی سے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی گردن پر جا بجا نشانات، اس کے وجود میں اٹھتے ہوئے درد، سب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور وہ حقیقت میں چیخ پڑی، جبکہ اس کی چیخ سنتے ہوئے سفیان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے جو تم اتنی صبح صبح چیخ رہی ہو؟ سفیان نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا اور وہ اپنے غصے سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے سفیان کو گھورنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں گھٹیا انسان، یہ کیا تم نے میرے ساتھ؟ کتنی ہی دیر سفیان اس کی بات سمجھ ہی نہ پایا اور پھر آہستہ آہستہ رات کا منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگا۔ اس کے سامنے ہی حیا اس کی شرٹ میں موجود تھی، جبکہ اس کا وجود شرٹ سے آری تھا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تم جیسے گھٹیا انسان سے اتنی امید نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اور اگلے ہی پل سفیان بیڈ سے اترتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتاؤ گی جو کچھ ہوا ہے وہ تمہاری مرضی سے ہوا ہے، بلکہ تم نے خود مجھے بہکنے پر مجبور کیا۔ وہ روتے ہوئے سفیان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی سفیان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہم نے یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ اس روتی ہوئی حیا پر ایک پل کے لیے ترس آیا اور آگے بڑھ کر اس نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ سب، اس ڈرنک میں شاید کچھ ملا ہوا تھا، اسی لیے ہم دونوں نہیں، صرف تمہاری چال ہے یہ سفیان سکندر۔ تم یہاں کی ہر بات سے واقف تھے، اسامہ تمہیں سب کچھ بتا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے لوگوں پر بھروسہ کیا اور میرے قریب آنے کے لیے ایک گھٹیا طریقہ استعمال کیا۔ وہ حزیاتی انداز میں چیخ رہی تھی اور سفیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ اوکے، کول ڈاؤن، ریلیکس ہو جاؤ حیا، پلیز، جو کچھ ہو چکا ہے اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں مر سکتی ہوں لیکن دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اور روتے ہوئے وہ پلٹ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد فریش ہو کر وہ باہر چلی گئی۔ باہر آتے ہی اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہوٹل روم سے باہر جانے لگی، جب سفیان تیزی سے لپکتے ہوئے اس کے قریب چلا گیا۔ کہاں جا رہی ہو تمہیں یہاں کے راستوں کے بارے میں نہیں معلوم؟ پاگل مت بنو حیا، میرا ہاتھ چھوڑو سفیان۔ جس مقصد کے لیے میں یہاں آئی ہوں میں وہی پورا کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میں مرنے کے لیے نہیں جا رہی۔ وہ ابھی تک غصے میں تھی لیکن پہلے کی نسبت کافی ریلیکس تھی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ غلطی ان دونوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور مجبوراً اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ وہ یہاں کے راستوں سے لا علم تھے اور نہ ہی میکسیکو کی کسی یونیورسٹی کے بارے میں اسے اچھی طرح پتہ تھا۔ پورا دن ہی انہوں نے چھان مارا لیکن اس کا نتیجہ یہی تھا کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے انہیں کم سے کم 1 ماہ کا انتظار کرنا پڑتا، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو پاتا۔ بلاخر تھک کر وہ واپس ہوٹل میں چلے آئے۔ ایک بار پھر انہیں کھانا سرو کر دیا گیا اور انہوں نے خاموشی سے کھانا ختم کیا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی غیر ضروری بات نہ ہوئی،
दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। तुम बिस्तर पर सो सकती हो मेरे साथ, उसे सोफे पर लेटता हुआ देखकर एक बार फिर सुफियान ने उसे मुखातिब किया। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं, मैं पहले तुम पर एतमाद करने की सज़ा भुगत चुकी हूँ। तुम कब तक मुझे इल्ज़ाम देती रहोगी हया? जो कुछ हो चुका है ख़त्म हो चुका है, हमें अब इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। उससे पहले कि हया एक बार फिर बफर कर उसके गले पड़ जाती, जब उसके नंबर पर आते हुए ज़ारा की कॉल ने उसे चौंका दिया कि सुफियान मोबाइल उठाकर होटल रूम से बाहर चला गया था, जबकि वो गुस्से से दांत पीसती हुई उठकर बेड पर चली गई। अब इस शख्स की जुर्रत नहीं कि मुझे हाथ लगाए। काफ़ी देर ज़ारा से बात करने के बाद वो कमरे में वापस आ गया। ज़ारा से बात करते हुए उसे शदीद कोफ्त का सामना करना पड़ता, लेकिन वो उसकी कज़न थी। आज तक उसने ज़ारा से किसी किस्म का कोई वादा न किया था, न ही कोई कस्में खाई थी और न ही उसे मोहब्बत या पसंदीदगी का इजहार किया था। लेकिन ज़ारा की जानिब से किए गए इजहार पर भी वो खामोशी इख्तियार कर लेता। हालांकि अब ज़ारा को खुद सोचना चाहिए था कि वो एक शादीशुदा मर्द है, लेकिन शायद वो उन दोनों के रिश्ते की नौयत से वाकिफ़ है, इसीलिए एक बार फिर उम्मीद लगाए वो बैठी है। वापस आते हुए उसे एक बार फिर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर वो मुतमईन सा हो गया और दूसरे किनारे पर सोने के लिए लेट गया। उसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो कभी भी उससे हाथ नहीं लगाएगा। उसकी मर्ज़ी के बगैर अगर वो उसे छुटकारा पाना चाहे तो उसे छोड़ देगा। अगले दिन उन्होंने एक बार फिर सर तोड़ मेहनत कर दी। उसामा ने उन लोगों का भरपूर साथ दिया और उसके बावजूद भी यही तय पाया कि अगर एडमिशन लेना हुआ तो उन्हें 1 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाएगा। इस 1 महीने में हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है उसामा, हम उतना जल्दी वापस नहीं जा सकते, इसलिए हमें यहीं स्टे करना पड़ेगा। होटल रूम में उसामा सुफियान के पास बैठा था, जबकि वो होटल से ही मुंसलिक एक छोटे से किचन में उन दोनों के लिए चाय बना रही थी। तुम दोनों मियाँ बीवी हो और हनीमून मनाने के लिए आए हो। उस 1 महीने में तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। सुफियान, अपने और भाभी के दरमियान नज़दीकी को बढ़ाओ, उन्हें इस रिश्ते का एहसास दिलाओ। अब उसे क्या बताता कि उन दोनों के दरमियान बेनाम सा रिश्ता किसी भी वक्त किसी नाजुक डोर की तरह टूट जाएगा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ उसका फ्यूचर है। मैं पहले उसका मुस्तकबिल संवारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और रिश्ते की नज़दीकियों के लिए सारी उम्र पड़ी है। हया को हैरत हुई थी। उसका संजीदा सा लहजा उसका दिल धड़का गया। वो हमेशा से सुफियान को एक गैर जिम्मेदार शख्स समझती थी, लेकिन उस वक्त उसके सामने एक बिल्कुल ही मुखालिफ शख्स मौजूद था। उन दोनों को चाय देने के बाद वो एक बार फिर किचन में आ गई और उसका इरादा था कि वो आज के बाद खाना खुद ही बनाएगी, क्योंकि यहाँ के बदमज़ा खाने पेट तो भर सकते हैं लेकिन लुत्फ़ नहीं दे सकते। सुफियान से कहते हुए उसने हल्की फुल्की चीज़ें मंगवा ली और उस वक्त वो बिरयानी के लिए प्याज काट रही थी। कुछ ही देर के बाद उसामा जाने के लिए तैयार हो गया। मैं खाने में बिरयानी बना रही हूँ, आप प्लीज़ खाकर जाइएगा उसामा भाई, मुझे अच्छा लगेगा, उसने नरमी से मुस्कुराते हुए उसामा को कहा तो वो हैरत से उसे देखता रहा। भाभी, आप खुद बना रही हैं? उसे अच्छी खासी हैरत हुई। परदेश में एक अरसा गुजारने की वजह से वो काफ़ी अरसे से इस नेमत से महरूम था। जी, अपने हाथों से बना रही हूँ, आप रुक जाइए, खाना यहीं पर खा कर जाइएगा। सुफियान उसका चमकता हुआ मासूम चेहरा देखता रहा। पहली बार उसे उसमें बीवी की हल्की सी झलक दिखाई दी। बिरयानी के साथ रायता बनाकर उसने पूरे कमरे को खुशबू से महका दिया और उसामा तो उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाया था। आपने सच में कमाल कर दिया भाभी, सच कहते हैं कि बीवी का होना भी नेमत खुदाबंदी है। यार सुफियान, तुम बहुत लकी हो, उसने कह दिया और सुफियान ने पलके उठाकर हया को देखा था, जो उस लम्हे उसकी आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली और दूसरे ही पल दोनों ने नज़रों को झुका लिया। हया ने वाकई बिरयानी काफ़ी लाजवाब बनाई थी। उसामा तो सुबह कह रहा था, जब तक आप यहीं हैं कभी हमें कुछ न कुछ बनाकर खिलाती रहें, आपका ये भाई फ़ैन हो गया है आपके खानों का। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसामा के जाने के बाद वो चाय लेकर सुफियान के पास आ गई। उसके सामने कप रखते हुए वो बेड पर चली गई और ज़ारा क्या कहती थी? उसने चाय का घूंट लेते हुए सुफियान की जानिब देखते हुए पूछा। लहजा बिल्कुल संजीदा था। कुछ ख़ास नहीं, उसने मसरूफ़ से लहजे में कहा। कुछ ख़ास नहीं तो कुछ आम तो कहा होगा, वही बता दें। सुफियान ने हैरत से उसकी जानिब देखा। मैं तुम्हारी बात ज़ारा को नहीं बताता, सो इस लिहाज से ज़ारा की बातें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। और कप रखते हुए वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई।
اس وقت اس کے سامنے ایک لڑاکا عورت کی طرح کھڑی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، زارا نہیں۔ اور سفیان اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ یعنی تو مانتی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ خوش فہمی دل سے نکال دیں۔ اس نے روبرو جواب دیا۔ چلے جیسے آپ کی مرضی۔ وہ واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور کبھی کبھار وہ سفیان کے ساتھ باہر گھومنے چلی جاتی، جبکہ زیادہ تر وہ سفیان کی آفر کو ریجیکٹ کر دیتی اور وہ ہمیشہ اسے دوری بنائے رکھتی۔ اور اس رات کے بعد سفیان دوبارہ اس کے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی اسے چھونے کی کوشش کی تھی۔ اس کی یہ عادت متاثر کن تھی اور وہ ہمیشہ یہی سمجھتی کہ سفیان ایک چھچھورا انسان ہے، حالانکہ یہاں آ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک سنجیدہ مرد ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے 20 دن گزر چکے تھے اور اس دوران ان دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو چکی تھی۔ جہاں سفیان کو اس کے وجود سے ایک پرسکون بیوی کا احساس ہوتا، وہیں سفیان اس کے لیے محافظ تھا جو ہر گھڑی اس کے ساتھ رہتا۔ اور اس روز بھی وہ ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ لان میں ٹہلتے ہوئے وہ ارد گرد کی خوبصورت منظر کو انجوائے کر رہی تھی جب ایک 26 سالہ لڑکا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے جب جان نامی شخص نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ ہائی بیوٹیفل گرل۔ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب کوئی اس کے قریب آ گیا تھا اور وہ بھی اس قدر۔ اس نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا جو اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھیاں اترتے ہوئے سفیان نے یہ منظر دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اس شخص کے بالکل سامنے کھڑا اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے اس شخص کے چہرے پر مکے برسانا شروع کر دیے، جبکہ کچھ ہی دیر میں وہ مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا اور اسے حیا سے دور چھٹکتے ہوئے وہ زمین پر پھینک چکا تھا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ اسٹے اوے فرام مائی وائف۔ سخت اور سنجیدہ لہجے میں اسے وارننگ دیتے ہوئے حیا کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اپنے روم میں چلا آیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے اپنے لیے اس قدر جنونی ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا غصے کی شدت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر حیا حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنا تماشا لگانے کی؟ اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس شخص کے قریب جانے کی؟ وہ ابھی تک غصے میں تھا۔ تم نے مجھے کسی کے قریب جانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرے وجود کو داغدار کر چکے ہو تمہیں کسی کے پاس جانا ہی کیوں ہے جب میں تمہارے پاس ہوں؟ اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر کے اس نے اس کی پیشانی سے ماتھا ٹکا دیا۔ وہ جس طرح اس کے قریب آئی تھی، ایک پل میں ہی سارا غصہ دور ہو گیا۔ وہ بالکل ریلیکس ہو چکا تھا اور حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ بس کچھ لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر پلٹ گئے۔ اس شام شائستہ بیگم نے کال کر کے اسے بتایا کہ دی جان نے جائیداد ان کے نام منتقل کر دی ہے اور یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ سفیان بھی یہ سن کر کافی خوش تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیرت سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آئے ہوئے 1 ماہ مکمل ہو چکا ہے اور اب تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا۔ وہ سب بات کی باتیں اور فی الحال مجھے اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ لینا ہے، اس نے کہہ دیا اور سفیان کا دل دھڑک اٹھا اور کافی دیر اس کا چہرہ وہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ تمہارا اٹل فیصلہ ہے کیا؟ ہاں، صرف 2 دن ہیں تو فلائٹ کنفرم کرواؤ، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ سفیان اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے خاموشی سے پلٹ گیا۔ یہ ساتھ یہیں تک کا تھا۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ اسے روک لے، اسے کہے کہ اسے ابھی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لینا، لیکن یہ حیا کی زندگی تھی اور اس میں وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دنوں تک اس نے اسامہ کے ساتھ مل کر فلائٹ کنفرم کروا دی اور حیا نے ساری پیکنگ کمپلیٹ کر لی۔ ان 2 دنوں میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ حیا نے کتنی خاموشی سے اس کی زندگی سے چلے جانا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ وہ میکسیکو میں ہی رہے گی جبکہ وہ واپس چلا جائے گا، لیکن اب وہ واپس جانے کی بات کر رہی تھی۔ شاید وہ یہ رشتہ سب گھر والوں کے سامنے ہی توڑنا چاہتی تھی۔ اس نے آنے سے پہلے گھر والوں کو بتا دیا اور دی جان نے ان کے آنے کی خوشی میں گھر میں ایک گرینڈ ڈنر پارٹی رکھوا دی۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے سب سے ملاقات کی اور پھر کمرے میں چلے گئے۔ سفیان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور حیا اپنے کمرے میں۔ اس پر اداسی شدت سے چھائی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس 1 مہینے میں اس کا اس قدر عادی ہو جائے گا کہ اس کا دور جانا اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ صرف ایک شام اور اسی شام حیا نے وہ فیصلہ کر لینا تھا اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی۔
ڈنر کے لیے اس نے سرمئی رنگ کی ساڑی کا انتخاب کیا۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ بالوں میں کرل ڈالے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ خود بھی کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ زارا اس کے قریب چلی آئی اور یہ بات حیا نے شدت سے نوٹ کی تھی، لیکن اس بات پر خاصی توجہ نہ دیتے ہوئے اس نے اپنی توجہ دی جان کی جانب منتقل کر لی۔ کھانا کھاتے ہوئے سب خوشگپیوں میں مصروف تھے، جبکہ سفیان کی دھڑکن میں عجیب سی بے چینی چھائی تھی۔ حیا میری جان بتاؤ تم کون سی ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی؟ بالآخر دی جان نے بات کا آغاز کیا۔ زارا اس کے فیصلے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ سفیان بس حیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گھر کے سب افراد اس کی جانب متوجہ تھے اور حیا اپنی زندگی کا وہ فیصلہ کرنے جا رہی تھی جو ان دونوں کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتا۔ ایک پل کے لیے وہ سفیان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں بچھڑ جانے کا دکھ تھا، جہاں تعلق نہ توڑنے کی التجا تھی، لیکن وہ اسے زبان سے نہیں کہہ پایا، کیونکہ شاید وہ اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں پر اعتماد دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے دل اور دماغ پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کیا سوچنے لگی بیٹا؟ بتاؤ نانو کو، ایسی کون سی ضروری بات ہے جو تم بتانا چاہتی ہو؟ سفیان کی دھڑکنوں میں عجیب سا شور برپا تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں نانو جان، جھکی ہوئی نظروں سے اس نے کہا، اور ساتھ بیٹھا شخص سانس لینا بھی بھول گیا۔ اس نے ساکت ہوتی نظروں سے حیا کے چہرے کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے اسے بھول گیا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ ارد گرد کی فضاؤں میں جیسے رنگ بھر گئے ہوں۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس کے بچے کی، یعنی ان دونوں کے رشتے کی بنیادیں مضبوط ہونے والی تھی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے نجات پانے کی درخواست کرنا چاہتی ہے۔ ماشاءاللہ میری جان، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ جہارا بیگم تو خوشی سے نہال ہو چکی تھی، اور شائستہ بیگم تو نم آنکھوں سے بس اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کے سبھی افراد اس قدر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور وہ بس بے یقین حیا کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے ہی زارا اٹھتے ہوئے حیا کا بازو دبوچنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ماں کیسے بن سکتی ہو؟ سب لوگ حیرت سے زارا کا پاگل پن دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو زارا؟ چھوڑو حیا کو۔ جہارا بیگم نے سختی سے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں چھوڑوں گی دی جان، یہ ہم سب کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ سفیان سے شادی صرف ایک کانٹریکٹ تھا، تو یہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ غصے سے چیختے ہوئے وہ حیا کو جھنجھوڑتی رہی، اور اگلے ہی پل سفیان نے اسے حیا سے دور دھکیل دیا۔ خبردار اگر آج کے بعد میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس نے سختی سے سفیان کا گریبان تھام لیا۔ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تم سفیان، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ چیختے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، اور پہلی بار اسے شدت سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی رشتوں کے لحاظ سے ناواقف ہے۔ اسے اپنے باپ کی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، جو اسے غمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خاندان میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس حد تک خودسر اور ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ اس سے پہلی بار اندازہ ہوا کہ عزت دارانہ طبیعت کسے کہتے ہیں۔ چاہے یہ شادی ایک کانٹریکٹ ہی صحیح، لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور حیا اور میرے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس نے زارا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے خود سے دور چھٹک دیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ زارا۔ زارا کے باپ نے اسے سختی سے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا، اور وہ روتی ہوئی دوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ سفیان کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں وہ چلی گئی۔ جہارا بیگم نے محلے میں مٹھائی بانٹنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی تلخی کو بھول کر وہ ایک بار پھر اس خوشی کو انجوائے کر رہے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ انہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازے گا۔ بے یقین سا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ حیا کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جلدی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور اس کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے وہ پرسکون ہو رہا تھا، اور حیا نے نرمی سے اس کے سر میں انگلیاں چلانا شروع کر دی۔ کیا آپ خوش ہیں؟ اس نے نہایت آہستگی سے پوچھا۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں جذبات کو خود سے بھی بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت میرے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں گا کم ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا حیا، وہ مسکراتے ہوئے اعتراف کر گیا۔ صرف اپنی اولاد کی وجہ سے، ورنہ پہلے تو آپ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ وہ تمہارا فیصلہ تھا، اور میں ہر حال میں تمہارے فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، مجھے تمہارے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس نے نرمی سے حیا کے ہاتھ تھام لیے۔ زارا بھی نہیں؟ اس نے خفگی سے حیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ صرف زارا کا پاگل پن ہے اور کچھ نہیں۔ میری زندگی میں صرف حیا سفیان کا پہرا ہے۔ اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے حیا کے لبوں کو چھو لیا، اور وہ شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔
آج میں پورے ہوش و حواس سے اس حسن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے قریب چلا آیا تھا اور حیا نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ کچھ لوگ نعمت خداوندی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کھونا نہیں چاہیے بلکہ سمیٹ لینا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں ہمارا کل سرمایہ بن جاتے ہیں۔